محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اور اسی مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، مسلمانوں میں کچھ عجیب سی تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض محلوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ہری جھنڈیاں لگی ہوئی ہوں گی، ہرے رنگ کی سجاوٹ ملے گی، اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے اندر عبادت کا بھی جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن ان کے رویے سے، ان کی بول چال سے، ان کے جذبات اور احساسات سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے جیسے کہ وہ کسی بات پر خوش ہو رہے ہوں، اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ اور ذرا جب نبض ٹٹول کے دیکھا جاتا ہے تو بھئی پتہ یہ چلتا ہے کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ اس مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہو اور ایمان والے کے دل میں خوشی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آگے چل کر یہ بچہ اس مقام و مرتبے پر پہنچے گا کہ آسمان و زمین اس بچے کے قدموں کے نیچے آنے ہیں۔ اس بات کا عطا پتہ لوگوں کو نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ وہ اندازے لگا رہی تھیں کہ جیسی تبدیلیاں میں اپنے ساتھ محسوس کر رہی ہوں، ایسی تبدیلی تو آج تک میں نے کسی بھی عورت کے ساتھ نہیں دیکھی۔ بچے تو اور بھی عورتوں کے ہوئے، لڑکے بھی ہوئے، لڑکیاں بھی ہوئیں، لیکن جو عجیب تبدیلی میرے اندر دکھائی دے رہی ہے وہ کبھی بھی میں نے ایسی تبدیلی کسی بھی عورت کے اندر نہیں دیکھی۔ اس غیر معمولی تبدیلیوں سے حضرت آمنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب، اس کے علاوہ بھی اور دو چار حضرات کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ یہ بچہ جو ہمارے گھر آیا ہے یا آنے والا ہے کوئی عجیب بچہ نہیں ہے۔ مثال سے بتا دوں میں آپ کو، جیسے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ عام طور پر اگر کسی انسان کا، بندے کا، بندی کا قدم سخت جگہ رکھا جائے تو وہ سخت ہی محسوس ہوتا ہے، اور اگر کسی نرم جگہ قدم رکھا جائے تو وہ نرم ہی محسوس ہوتا ہے۔ لیکن میرا حال یہ ہے کہ جب سے اللہ نے اس بچے کا حمل میرے پیٹ میں قرار دیا ہے، اس وقت سے میری پوزیشن یہ ہے کہ میں کتنی سخت سے سخت چیز کے اوپر قدم رکھ دوں، اس کی سختی مجھے محسوس ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور قدم کے اندر، پیر کے نیچے کوئی سخت چیز ہو، سختی محسوس ہو تو اس سے ذرا کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، یہ شکایت کی تھی حضرت آمنہ سے، اور حضرت عبد المطلب سے شکایت کی تھی آس پاس کے پڑوسیوں نے، آس پاس کے گھر والوں نے، خاندان کنبے قبیلے والوں نے، کہ عبد المطلب تمہاری بہو بیوہ ہو چکی ہے، اور یہ خوشبو ایسی لگاتی ہے کہ آج تک ہم نے ایسی خوشبو نہ سونگھی نہ دیکھی، تو اپنی بہو کو کہو کہ یہ خوشبو نہ لگایا کرے،
بیوہ عورت کو اس طریقے کی خوشبو لگانا زیب نہیں دیتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب سوچنے لگے میں نے کبھی اپنی بہو کو خوشبو لا کے نہیں دی، اور نہ کبھی میں نے یہ سنا کہ میرا بیٹا عبداللہ نے کبھی اپنی بہو حضرت آمنہ کو کوئی خوشبو لا کے دی ہو، نہ کبھی ایسا میرے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا۔ تو چلیں خیر، جب آپ کہتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں۔ حضرت عبدالمطلب گھر کے اندر داخل ہوئے تو پورا گھر ایسے خوشبو سے مہک رہا تھا کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب وہ خوشبو کیا ہوگی یہ تو سونگھنے والا ہی بتا سکتا ہے، ہمیں اور آپ کو کتابوں میں پڑھ کے اس خوشبو کا احساس تو ہو نہیں سکتا۔ ہمیں اور آپ کو کتابیں دیکھ کر، کتابیں پڑھ کر، ان کا مطالعہ کر کے بھئی وہ کیا خوشبو ہو سکتی ہے، کیسی سی خوشبو مہک رہی تھی، اندازہ تو نہیں ہو سکتا۔ عبدالمطلب گھر میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد سوچنے لگے بھئی اب تک تو ادھر سے چمیگئی ہو رہی تھی، لیکن یہ تو حقیقت نکلی۔ ایسی خوشبو تو میرے خاندان کے لوگ، ان کی بات تو دور کی بات ہے، لیکن میں اتنا بڑا سردار ہوں، کئی ملکوں کا میں نے سفر کیا ہے، بڑے بڑے خوشبو کے کنستر میرے یہاں آئے ہیں، میں نے خوشبو استعمال کی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے یہاں سے ہدیے اور گفٹ میں میرے پاس خوشبو آئی ہیں، لیکن آج تک میں نے ایسی خوشبو نہیں محسوس کی جیسی کہ اب خوشبو آ رہی ہے۔ تو چپکے سے گئے بہو کے پاس کہ بہو بیٹا دیکھو یہ خوشبو جو آپ لگا رہے ہو نا، خوشبو نہیں لگایا کرو، آپ بیوہ ہو گئی ہو، اور بیوہ عورت کو خوشبو لگانا اس طریقے سے زیب نہیں دیتا ہے۔ تو حضرت آمنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں آنسو میں ڈبڈبا رہی ہیں، کیونکہ ایک تو سہارا نہیں شوہر کا، ہر طرف سے بے یار و مددگار ہیں، اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امید دے رکھی ہے، اس بات کی بھی دل میں تڑپ تھی کہ پتہ نہیں بچہ ہونا ہے یا بچی ہونی ہے، اور جب وہ بچہ میرا دنیا میں آئے گا تو سب کچھ دیکھے گا لیکن باپ کا چہرہ اسے نظر نہیں آئے گا، یتیم بچہ پیدا ہوگا۔ ادھر دل میں اس بات کی بھی دکھ دائی تھی کہ ماں کچھ بھی کر لے لیکن باپ کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے باپ ہے، ماں چلی جائے ماں کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا، ماں باپ کی کمی تو کوئی رشتہ دار دوسرا پوری نہیں کر سکتا، چاہے کوئی کتنا بھی پیار دے لے، چاہے کوئی کتنا بھی لاڈ دے لے۔ تو حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور روتو ہی کہنے لگی ابا جان آپ خوشبو کی بات کرتے ہو، آپ پورے گھر کو کھنگال لیں، پورے گھر کو جھاڑ کے دیکھ لیں، خوشبو کے نام سے آپ کو بوتل کا یا کسی بھی ڈبے کا ڈھکن تک نظر نہیں آئے گا، آپ کو خوشبو تو دور کی بات ہے۔ ہاں جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں یہ بات سچ ہے کہ خوشبو آ رہی ہے، لیکن یہ خوشبو اسی دن سے آ رہی ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کچھ امید جگائی ہے، اس دن سے یہ خوشبو محسوس کر رہی ہوں۔ اور ابا جان اگر آپ کو میں کچھ تبدیلیاں جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئیں اب اگر میں آپ کو بتلاؤں تو ان تبدیلیوں کو سن کر آپ شاید یقین نہ کریں گے اور یہ کہیں گے شاید ہماری بہو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد میں دماغ کا سنتولن کھو بیٹھی ہے۔ ایسی ایسی میں تبدیلیاں محسوس کر رہی ہوں، آپ کو کیا بتاؤں، میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو پانی کنویں کا خود بخود اوپر آ جاتا ہے، مجھے جھکنا نہیں پڑتا اور بغیر جھکے میں اپنے ڈول میں کنویں سے پانی بھر کے لے آتی ہوں، مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور مجھے کسی چیز کی کوئی برکت نہیں لگ رہی ہے، مجھے تو برکت صرف اور صرف اس بچے کی لگ رہی ہے جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اللہ کی طرف سے آسمان کے فرشتے میری طرف آتے ہیں، مجھے سلام پیش کرتے ہیں، آسمانوں کے ستارے ایسے جگمگاتے ہیں، ایسے جگمگاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری گود میں اب آ کے گرے، میری گود میں اب آ کے گرے، اور خوشبو میں ایسی محسوس کرتی ہوں، سوئی ہوئی ہوں یا جاگی ہوئی ہوں یا کسی کام کاج میں لگی ہوئی ہوں، ایسی خوشبو محسوس کرتی ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی ایسی خوشبو کا احساس بھی نہیں کیا۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے تبدیلیاں کون بیان کر رہا ہے؟ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بیان کر رہی ہیں۔ تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہو اور ایمان والے کے دل میں خوشی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک شیطان ہی ایسا ہے، ایک ابلیس ہی ایسا ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن خوشی نہیں ہوگی، وہ شیطان ہے، باقی کوئی نہیں ہو سکتا ایسا۔ لیکن خوشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بندہ بھول جائے۔ خوشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان ان کاموں کو کرنے لگے جس کام کی اجازت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، نہ صحابہ نے دی ہے، نہ آقا نے دی ہے، نہ تابعین نے دی ہے، نہ تبع تابعین نے دی ہے، نہ اللہ کے کسی ولی نے دی ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ اللہ سے کبھی کسی کے طرف کو کوئی حکم آیا ہے، نہ دل میں کوئی الہام آیا ہے، نہ نبی کی طرف کوئی وحی آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مسلمانوں میں جو تبدیلی آتی ہے اس مہینے کے اندر، اس پہ ایک شکایت ہے، اس پہ ایک غلہ ہے، شریعت کا غلہ ہے، ہمارا غلہ کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلہ ہے، ہمارا کوئی غلہ نہیں ہے۔ ہمیں تو خود اپنے آپ سے غلہ ہے کہ ہم کہاں چلے جا رہے ہیں۔ غلہ کیا ہے کہ دیکھو یاد رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سال میں ایک دفعہ نہیں ہے بلکہ 360 دن ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ہر دن میلاد کا ہوتا ہے۔ ایمان والے کے لیے ایک دن خوشی کا نہیں ہوتا، ایمان والے کے لیے سال میں صرف 10 دن یا 12 دن خوشی کے نہیں ہوتے، بلکہ ایمان والے کے لیے تو ہر دن خوشی کا ہے کہ میں ایسے نبی کی امت میں پیدا ہوں، ایسے نبی کی امت میں پیدا ہوں کہ جو تمام نبیوں کا سردار رہا ہو، ایسے نبی کی امت میں پیدا ہوں کہ جس کے سامنے سارے نبیوں کی مقام و مرتبے نیچے پڑ جاتے ہوں، ایسے نبی کی امت میں پیدا ہوں کہ وہاں تک پرواز کر گئے کہ جہاں تک کوئی نبی نہ جا سکا اور کوئی رسول نہ جا سکا، ایسے نبی کی امت میں ہوں کہ جس نبی کو اللہ نے وہ کتاب دی ہو جو ایسی کتاب کبھی کسی کو نہ ملی ہو۔ یہ تو ہمارے لیے نصیب جاگے، بھاگ جاگے ہمارے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھیں، ان کا نام تھا حضرت شفا۔ کیا نام تھا بھائی؟ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون تھی؟ ایک صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، نام سنا ہوگا سب نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کی ماں تھی حضرت شفا۔ معلوم ہے کیا فرماتی ہیں کہ عبداللہ کے گھر میں جب بیٹا آ رہا تھا تو میں نے تو بہت بچوں کو جنم دلوایا ہے۔ یہ دایا تھیں اصل میں، جیسے کہ محلے کی دایا ہوتی ہیں، گاؤں کی دایا ہوتی ہیں، کبھی کسی عورت کے بچہ پیدا ہوا اسے ہی یاد ہی کیا جاتا ہے۔ اب تو ڈاکٹرنیوں کا زمانہ ہے، ڈاکٹروں کا زمانہ ہے، اور اب جب ہم ڈاکٹروں پہ ڈاکٹرنیوں پہ بھاگے تو ہمارے گھر کی عورتوں کا کیا حال ہو گیا وہ سب کو پتہ ہے۔ 90% سے زیادہ ہماری عورتوں کے جو ہے پیٹ چاک کیے جا رہے ہیں۔ اور دیکھو مضمون آ گیا تو میں ذرا سا اشارہ کرتا چلوں میں، جب سے اللہ تعالیٰ امید دیتا ہے جب سے علاج چلتا ہے، بتاؤ چلتا نہیں چلتا ہے؟ یہ والے کیپسول ہیں، یہ والا ٹیکا ہے، یہ والا انجیکشن ہے، اور یہ والی دوائی ہیں، یہ کیلشیم کی، یہ خون کی، یہ پانی کی، اور جب 9 مہینے پورے ہو جائیں تو ڈاکٹر نے کیا کہ بغیر آپریشن کے نہ ہوگا۔ کتنی حیرت کی بات ہے، کتنی حیرت کی بات ہے۔ اور دیکھو میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو ہر چیز کی حقیقت بتاؤں جہاں تک مجھے علم ہے۔ یہاں تک ہمارے پاس کیسز آئے، یہاں تک ہمیں کیسز سننے کو ملے کہ جو بیچاری نارمل ڈیلیوری ہونے والی تھی، زبردستی ڈاکٹروں نے اس کا پیٹ چاک کیا کہ آپریشن کرو، میں تمہیں کہاں سے دوں گا، تمہاری تنخواہ کہاں سے دوں گا، اتنے اس کے دینے، اس کے اتنے دینے، اس کے دینے۔ یہ ہم ڈاکٹروں کی طرف جو بھاگے اس کا نتیجہ ہے ہمارے پاس۔ جو ہم دیسی فارمولوں سے، دیسی غذاؤں سے اور گھر کے کام کاج سے اپنی عورتوں کو آرام دیا، یہ اس کا نتیجہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو بہرحال حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں ان کا نام حضرت شفا تھا۔
وہ کہتی ہیں کہ میں نے بہت سارے بچوں کو جنم دلوایا، بہت سارے بچوں کا میں نے دایا پن کیا، لیکن جیسا بچہ عبداللہ کے گھر آیا ہے ایسا بچہ میں نے کبھی کہیں نہیں دیکھا۔ کیسا بچہ؟ بچوں کے بدن پر غلاظت لگی ہوتی ہے۔ کوئی بچہ آپ تک سنا کہ غلاظت کے بغیر باہر آ گیا ہو؟ کہ کہتی ہیں کہ عبداللہ کے گھر یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کے بدن پر ذرہ برابر بھی کہیں کوئی غلاظت نہیں تھی، اور خوشبو سے مہک رہا تھا پورا گھر، جس گھر میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب معمول کیا تھا وہاں کا، مکے کا، مکے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو اس کو مکے میں نہیں رکھا کرتے تھے، گاؤں دیہات کی عورتیں آتی تھیں اپنے شوہروں کے ساتھ اور بچے کو لے جاتی تھیں اپنے گاؤں کیوں لے کے جاتے تھے؟ مکے والے خود نہیں رکھتے تھے اپنے یہاں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مکے کی آب و ہوا پہلے ٹھیک نہیں تھی، تو بچوں کے موافق نہیں آتی تھی، کیونکہ بچوں کے اندر امیونٹی پاور بہت کم ہوتی ہے، جیسے بزرگوں کے اندر کم ہوتی ہے۔ جیسے کبھی ہوا نا کورونا میں کہ بچے باہر نہ نکلیں، بوڑھے باہر نہ نکلیں، جوان چاہیں کہیں بھی پھر۔ ابھی کورونا پر کچھ پابندیاں لگی تھیں، الگ الگ گائیڈ لائنیں جاری ہو رہی تھیں، تو بچوں کے اندر مرضوں سے لڑنے کی طاقت کم ہوتی ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ گاؤں دیہات کی عورتیں آتی تھیں اور بچوں کو گھروں میں تلاش کرتی پھرتی تھیں کہ کوئی بچہ ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بچہ ہے۔ اور گاؤں دیہات سے جو عورتیں آتی تھیں انہیں بھی لالچ ہوتا تھا۔ انہیں لالچ کیا ہوتا تھا؟ انہیں یہ لالچ ہوتا تھا کہ جو بچہ ہمیں ملے گا، جس کو ہم دودھ پلائیں گے، جس کی ہم پرورش کریں گے 2 4 5 سال جب تک بھی ان کے گھر والے چھوڑیں، ایک بھاری رقم انعام کے طور پر دی جاتی تھی۔ یہ ان کو لالچ تھا۔ اب حلیمہ سعدیہ، نام تو حلیمہ سعدیہ خاندان کا نام ہے، ان کے شوہر اور بھی بہت ساری عورتیں ان کے ساتھ مکہ آئیں اور ہر گھر کے دروازے پر آواز لگائیں کہ جی کوئی بچہ ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بچہ ہے۔ ساری عورتوں کو بچے مل گئے، حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں ملا، حلیمہ سعدیہ کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بھی بہت ساری عورتیں آئیں اور آواز لگائی کہ کوئی بچہ ہے، کوئی بچہ ہے۔ حضرت آمنہ یہ کہا کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی بچہ تو ہے، لیکن بچے کا باپ نہیں ہے، بچہ یتیم پیدا ہوا ہے۔ لیکن جو عورتیں آواز لگاتی تھیں وہ یہ سوچ سمجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا کرتی تھیں کہ بھئی بچہ یتیم ہے تو باپ نہیں ہے، اور جب باپ نہیں ہے تو پرورش کا ہمیں جو انعام ملنا چاہیے تھا وہ انعام ہمیں نہیں ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو، اور بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کا باپ گزر جائے تو ڈاکٹر بھی کچھ چھوٹ کر دیتا ہے، دایا بھی کچھ چھوٹ کر دیتی ہے، اس واسطے کہ بھی چلو بچے کا باپ نہیں ہے، یتیم بچہ ہے۔ تو کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں رحم آ جائے، اور کچھ ایسے بھی ہیں بھائی آپ کا گھر بھی کہ آپ کا کاروبار بھی کہ آپ کی کڈنی بھی کہ انہیں تو چاہیے، بس آپ کے مردوں کو بھی وہ نہیں چھوڑیں گے، آئی سی یو میں بھرتی کر کے رکھیں گے کہ بھائی زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے، پیسے بناتے رہیں گے، ایسے بھی آپ کو ملیں گے۔ ایسا بھی خوب دھڑلے سے ہو رہا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کیوں جاتے تھے کہ بھئی یہ یتیم بچہ ہے، اسے چھوڑ کے جاؤ۔ حلیمہ سعدیہ آئیں، بچہ ہے، آمنہ نے اندر سے آواز دی کہ بچہ ہے تو صحیح لیکن یتیم ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا بھئی کیا کرنا ہے، تو شوہر نے کہا چلو لے لو۔ کافی وقت ہو گیا اور جو ان کے ساتھ آنے والے تھے وہ نکل گئے، اور حلیمہ سعدیہ کی حالت یہ تھی، ان کے جو سواری تھی اونٹنی اتنی مریل تھی، اتنی کمزور تھی کہ سب کے ساتھ چلتی تھیں اور سب سے بعد میں پہنچتی تھیں۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ سب سے پہلے چلتی تھی، سب سے بعد میں پہنچتی تھی۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ بھئی کمزور اونٹنی ہے، مریل اونٹنی ہے، کبھی آرام کیا، کبھی ٹھہرا کے، کبھی بہت ہلکے ہلکے، اس طریقے سے اللہ خیر صلی اللہ کر کے ان کا جو ہے سفر پورا ہوتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے کہا کہ جی بچہ لے لو، دیکھا جائے گا جو ہے۔ اب یہاں پر 2-3 باتیں نوٹ کرنے کی ہیں جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہاں سے حلیمہ سعدیہ کے بچے حوالہ کیا گیا۔ اب جب یہ لے کے چلے تو چلانے والے جو تھے وہ حلیمہ سعدیہ کے شوہر تھے، اور پیچھے بیٹھنے والی جو تھی وہ حلیمہ سعدیہ تھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بیٹھنا تھا بھائی؟ بولو،
گود میں بیٹھنا ہے حلیمہ سعدیہ کی، اور جب گود میں بیٹھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھیں گے؟ بیچ میں آ جائیں گے، سب سے پہلے سب سے پیچھے حلیمہ سعدیہ، ان سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آنے کی وجہ سے، اور ڈرائیور صاحب کون ہے؟ حلیمہ سعدیہ کے شوہر ہیں۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے جس کو میں ابھی اشارہ کر رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ اب حلیمہ سعدیہ کے شوہر جانور کو چلانا چاہ رہے ہیں لیکن جانور چلنے سے انکار کر رہا ہے۔ اب وہ ایسا تو ہے نہیں کہ بھی وہ زبان سے انکار کر رہا ہو کہ جی میں نہیں جاتا، آپ مجھے کتنے بھی تک تکا لو، کتنے بھی ہانکا لو، کتنے بھی میرے آر چبا لو، کتنے بھی مجھے ڈنڈے برسا لو، کتنے میرے اوپر لاٹھی برسا لو، میں نہیں چلتا، زبان سے تو نہیں کہتا، لیکن اس کا ریئیکشن ایسا تھا کہ آپ چاہیں اس کی بوٹی بھی کر دیتے لیکن اس وقت وہ چلنے کو تیار نہیں تھا۔ اب حلیمہ سعدیہ کے شوہر پوری کوشش کر رہے ہیں جانور چل جائے، اونٹنی چل جائے، کبھی بٹھا رہے ہیں، کبھی کھڑا کر رہے ہیں، کبھی پیروں میں دیکھ رہے ہیں، کبھی چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر تھے وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن حلیمہ سعدیہ کے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی کہ ایسا لگتا ہے اس اونٹنی کی لگام آج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس اونٹنی کی لگام آج کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کس کے دل میں ڈالی بھائی؟ یہ بات اللہ نے حلیمہ سعدیہ کے دل میں بات ڈالی۔ حلیمہ سعدیہ نے یہ بات شیئر کی اپنے شوہر سے اور کہا کہ دیکھو آج تک ہمارے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے، آج تک ہمارے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہوں اور جانور نہ چل رہا ہو، چاہے دھیرے چلا، چاہے تیز چلا، چاہے رینگ کے چلا، لیکن ضرور چلا۔ آج پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ بچہ لیا ہے یہ، اور میں بھی اپنے بدن کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہی ہوں، اور میں نے تو یہ دیکھا کہ جب سے بچہ لے کر بیٹھی ہوں جانور ایک قدم رکھنے کو آگے تیار نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب تک اس بچے کو آگے نہیں کیا جائے گا یہ سواری چلنے کا نام نہیں لے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا گیا، تب جا کر جو ہے جانور نے چلنا شروع کیا۔ تھوڑی سی بات اور بتا دوں میں آپ کو، اور جو میں کہہ رہا تھا یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ چلے۔ اور جو پہلے ساتھ میں آئے والے تھے وہ پہلے نکل گئے تھے۔ اب سواری اتنی تیز چلی، یہاں سے اتنی تیز چلی، جو پہلے نکلنے والے تھے ان کو پکڑا، ان کو پیچھے کیا، اب پہلے جا کر کے قبیلہ ساتھ میں پہنچ گئے۔ جو قافلہ چلنے والا تھا پہلے اور پہلے پہنچنے والا تھا بعد میں پہنچا، حلیمہ سعدیہ کو عورتیں پکڑ کے بیٹھ گئی کہ سعدیہ یہ تو بتا کہ جیرا جانور سب سے پہلے چلتا تھا بعد میں پہنچتا تھا، تو نے سواری کچھ تبدیل کر دی کیا؟ موٹا گھرانہ مل گیا کہ بچہ بھی ملا ہے، سواری بھی ملی ہے اور رقم بھی ملی ہوگی تجھے کہ ایسا معاملہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ رونے لگی، آنکھوں میں آنسو ہیں، بعض مرتبہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، جیسے غم کی وجہ سے خوشی کے آنسو ہوتے ہیں ایسے خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، لیکن غم کے آنسو ہوتے ہیں ان میں گرماہٹ ہوتی ہے، غم کے آنسوؤں میں گرماہٹ ہوتی ہے، اور جو خوشی کے آنسو ہیں ان کے اندر گرماہٹ نہیں ہوتی ہے۔ خوشی کے آنسو آئے اور کہنے لگیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسا لگتا ہے کہ آج ہمارا جو سارا نظام ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، سواری بھی وہی ہے، سوار بھی وہی ہے، بس بچہ جب سے بدلا ہے، جب سے ہی سواری کا نظام کسی اور کے ہاتھ میں، ہم آگے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، آگے دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی جو میں شروع سے کہتا ہوا آ رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں رکھ کر کے سواری نہیں چلی ہے، بیچ میں رکھ کر سواری نہیں چلی تو پیچھے رکھ کے کیا چلتی؟ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ بیچ میں رکھ کے سواری نہیں چلی تو پیچھے کیا چلتی؟ یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کی امت کو یہ بات ذہن نشین کرائی، اور اس خاموش پورے انسیڈنٹ کے اندر، پورے واقعے کے اندر ہمیں اور آپ سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے، حلیمہ سعدیہ نے میرے نبی کو بیچ میں رکھا، سواری نہیں
چلی. دیکھو اگر اپنی زندگی کی سواریوں کو دوڑانا چاہتے ہو, چاہے وہ کاروبار کی سواری ہو یا زندگی کی سواری ہو یا بیوی بچوں کی سواری ہو یا معاملات یا لین دین کی سواری ہو, اگر اس پوری زندگی کی سواری کو ایسے ہی چلانا چاہتے ہو جیسے حلیمہ کی سواری چلی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے رکھنے سے بھی کام نہیں چلے گا, بیچ میں رکھنے سے بھی کام نہیں چلے گا, ہر قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے رکھنے سے کام چلے گا. یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے. وہ پیغام ہم سمجھیں, بڑی اچھی بات ہے. اللہ ہماری سواری ایسی دوڑائے گا. اور دوڑائی کہ نہیں دوڑائی بھی بتاؤ, دوڑائی کہ نہیں دوڑائی کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا, اپنا سب کچھ سمجھا کہ عورتوں نے اپنے بچے قربان کیے, عورتوں نے اپنے شوہر قربان کیے, شوہروں نے اپنی بیویاں چھوڑ دی, اپنے ماں باپ چھوڑ دیے, کس کے اشارے پر؟ صرف ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں, اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس سے آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا. اور اللہ کے رسول اپنی جان سے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. پہلے نمبر پر اپنی جان سے محبت کرتا ہوں اور دوسرے نمبر پر آپ سے محبت کرتا ہوں. آقا کا کیا فرمان ہے, عمر مکمل ایمان والے جب بنو گے جب میری ذات سے زیادہ محبت کسی اور سے نہیں ہوگی. اب یہاں ہم اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتنی محبت ہے. اور بھائی میں نے جیسے کہ بتایا کہ اس مہینے کے اندر کچھ لوگوں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں, وہ اعمال کے اعتبار سے, کرنے دھرنے کے اعتبار سے. اور پھر جیسے ہی 12 ربیع الاول گیا پھر کیا ہوتا وہ سب کو پتہ ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن, آپ کی میلاد ہر دن ہے, ہر دن. اور جو یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد صرف 12 دن ہے اور 12 دن میں خوشیاں منائیں اور 12 دن میں جو کرنا دھرنا تھا کر لیا, تو بھائی بتاؤ یہ کام صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ میں نے بتایا آپ کو شروع میں کہ نبی کی پیدائش کا دن ہو اور خوشی نہ ہو, ایسا ابلیس کو تو ہو سکتا ہے, لیکن ایمان والے کے دل میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہو اور ایمان والے کو خوشی نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک اور چھپا ہوا پیغام, دوسری جو دایا تھیں وہ کیوں چھوڑ کے گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہ بھائی اس گھر سے کچھ ملنے والا نہیں ہے, بچہ یتیم ہے تو گھر میں غربت ہی ہوگی, کمانے دمانے والا کوئی ہوگا نہیں ہے, تو عورت ذات ہے کتنا ہمیں انعام دے دے گی. سب چھوڑ کے جا رہی ہیں, سب چھوڑ کے جا رہی ہیں, سب چھوڑ کے جا رہی ہیں. کون لے کے گئی؟ حلیمہ, جو سعد خاندان سے تھی, وہ لے کے چلی گئی. معلوم ہے گھر میں کیا حال تھا ان کے؟ سواری کی تو حالت میں نے بتائی تھی کتنی مریل تھی. گھر میں فاقے ہوتے تھے, فاقے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شریک بہن تھی, ان کا نام تھا حضرت شیمہ. کیا نام تھا؟ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی ایک, ان کا نام تھا شیمہ. ان کے گھر پہ بکریاں وغیرہ چرتی تھیں, رہتی تھی, پلتی تھیں. وہ چرانے لے کے جاتی تھی, شام کو کہیں بکریوں کا دودھ نکلتا تھا اور اس سے جو ہے ان کے گھر والوں کا گزر بسر ہوتا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے وہاں پر, جس دن پہنچے ہیں, تو حضرت شیمہ جب بکریوں کو لے کر کے گئی تو آ کر کے ماں سے کہہ رہی ہیں, ماں میں نے آج بڑی عجیب سی بات دیکھی ہے. کہ بیٹی کیا؟ کہ میرے ساتھ اور لوگوں کی بھی بکریاں چر رہی تھیں, لیکن جہاں میری بکری چر رہی تھیں, جہاں بھی منہ چلا میں میری بکریاں, وہاں پہ ہاتھوں ہاتھ ہری بھری گھاس زمین میں سے نکلتی تھی. کیا نکلتی تھی بھائی؟ ہاتھوں ہاتھ زمین میں سے ہری بھری گھاس نکلا کرتی تھی. اور میری بکریوں نے تو آج سب سے پہلے پیٹ بھر لیا, اس وجہ سے میں سب سے پہلے آ گئی. اور حلیمہ سعدیہ نے بات پوچھی تھی کہ بیٹی آج سب سے پہلے کیسے آ گئی, تو جب انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا اور جب گھر آئی یہ سارا منظر سنایا, تو اب حلیمہ سعدیہ کی کہنے لگی, بیٹی تو جنگل کی بات بتا رہی ہے, یہ جو بکریاں نا جتنی بھی سب یہ دودھ نہیں دیا کرتی تھیں, دیکھ گھر میں دیکھ کیا حال ہوا پڑا ہے. جب گھر میں گئی نا تو کوئی بھی ایسا برتن نہیں تھا جو دودھ سے بھرا ہوا نہیں تھا. جو بکری دودھ نہیں دیتی تھی, جو اونٹنی دودھ نہیں دیتی تھی, وہ بھی ان کے جو ہم اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں ان کو,
थन पूरे भरे हुए होते थे और ऐसा महसूस होता था कि अगर इनके दूध न निकाले गए तो खुद बखुद टपकना शुरू हो जाएंगे, ऐसे भरे हुए दूध। दूसरे लोग क्यों छोड़ के गए थे हुजूर को? घर में गुर्बत की वजह से। हलीमा सादी अल्लाह पर भरोसा करके ले गई। नबी की बरकत क्या हुई वो मैंने बता दी। देखो यहाँ एक पैगाम और है उम्मत के लिए। यहाँ क्या पैगाम है कि देखो बहुत सारे घराने ऐसे मिलेंगे कि दुनिया भर की सब कुछ है उनके घर, दुनिया भर की हर चीज़ उनके घर में है। नौकर चाकर हैं, फार्म चल रहे हैं और कारखाने चल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या उनके इंतज़ामात हैं ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए। अगर उनके घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं है तो वो घर अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में बहुत ही गरीब है, बहुत ही गरीब है। उससे ज़्यादा गरीब कोई घर नहीं हो सकता। एक घर वो है सर छुपाने के लिए झोपड़ी नहीं, पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं और पैर और बदन पे सही से छुपाने के लिए कत्तर नहीं है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका उस बंदे की झोली में है। अल्लाह की कसम रुए ज़मीन पर उससे ज़्यादा मालदार किसी का घर नहीं है। और ये मालदारी कब देखेंगे हम? जैसे हलीमा सादिया ने ये मालदारी देखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले जाने के बाद, और हलीमा सादिया की सारी करामतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से देखी। उनके आसपास पड़ोस वालों ने आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके घर में जाने के बाद ये सारी बरकतें अल्लाह की कसम हमें भी नज़र आ जाएंगी। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस छोटी सी ज़िंदगी से, वो छोटी सी ज़िंदगी कौन सी है कि मक्का से निकले और घर पहुंचे हैं और घर नहीं पहुंचे, अल्लाह ने घर को बरकतों से भर दिया। ये बरकतें कब देखेंगे? जब आज ही हम इरादा करें कि दिल जान से माल से हर एतबार से चाहे कुछ भी हो जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जरूर चलेंगे। यही 12 रबीउल अव्वल का पैगाम है। ये नहीं भाई कि 10-12 दिन तो हमने खुशियाँ मना ली 12 रबीउल अव्वल के नाम से या ईद मिलादुन नबी के नाम से या फिर हमने वफ़ात के नाम से गम मना लिया। तो अब ज़रा बताओ, हम चाहे खुशियों में कितने भी पहाड़ तोड़ दें और नबी के तरीके बना चले, भाई कामयाब हो जाएंगे? नबी के तरीके बना चले चाहे कितनी भी खुशियां मना लें, अल्लाह की कसम कामयाबी नहीं हो सकती। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चल लें और नॉर्मल तरीके से रह लें, अल्लाह कामयाबी कदमों में डाल देगा। सहाबा का हाल देखो क्या है। सहाबा का हाल ये देखे, मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने मालदार साहबी ईमान लाने से पहले इतने मालदार थे कि जोड़ा बदन पे जो पहना जाता था वो मुल्क शाम से आता था। कहाँ से आता था भाई? मुल्क शाम से। और इतने खूबसूरत सहाबी कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और हेयर स्टाइल ऐसा था जिधर को निकल जाते थे हर नौजवान सोचता था एकाश में भी ऐसे ही हो जाता, एकाश में भी ऐसे ही होता। और आपकी बनावट, आपकी खूबसूरती, आपका रहन सहन ऐसा था, हर कोई कोशिश करता था कि ऐसा मैं भी हो जाऊं। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ दिया है, एक मर्तबा आगे आ रहे हैं, सामने से गुजरे, आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आका की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल क्यों रोना हो रहा है? आका ने फरमाया ये वो नौजवान है जो इस्लाम लाने से पहले 200 दिरहम का जोड़ा अपने बदन पर पहना करता था। कई सौ दिरहम की जूतियां और चप्पल इसके लिए मुल्क शाम से आया करते थे। इतनी मालदारी छोड़कर इसने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया है तो मुझे इसकी हालत पर तरस और रहम आया। उसकी वजह से मुझे रोना आ रहा है कि इस इंसान को मुझसे कितनी मोहब्बत है। उस मोहब्बत में इसने सब कुछ छोड़ दिया है मेरी खातिर और अल्लाह की खातिर। और इंशाअल्लाह अल्लाह इस जन्नत में दुनिया से भी ज़्यादा अच्छे जोड़े पहनाएगा। तो भाई वो तो अपने जायज़ तमन्ना आरज़ुएं छोड़ते थे, हम नबी की मोहब्बत में गुनाह नहीं छोड़ सकते क्या? हम नबी की मोहब्बत में नाजायज़ काम नहीं छोड़ सकते क्या? इसीलिए आज हम सब इरादा करें कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना एक अजूबा था दुनिया के लिए कि जिधर देखो अंधेरा ही अंधेरा था। पूरी दुनिया कुफ्र से पटी पड़ी थी, जुल्म से पटी पड़ी थी और शिर्क से पटी पड़ी थी। और इंसान के लिए इंसान नहीं था बल्कि जानवर बन चुका था। आपका जानवर मेरे खेत में क्यों आया? जब इस पर जंग चला करती थी तो 100
200 साल तक जंग चला करते थे और अपनी नस्लों को वसीयत करके जाते थे, ये हमारा दुश्मन है, कभी इससे बना के ना रखना। और बच्चियां पैदा होती थी, उनको जिंदा जमीन में दफन कर दिया करते थे, औरतों को मनहूस समझा करते थे। किसी औरत का शोहर मर जाए, उसे 4-4, 5-5 साल तक एक कमरे में बंद कर दिया करते थे। उधर हैज आए, निफास आए, पखाना आए, पेशाब आए, खाना पीना सब वही करेगी। 4-5 साल तक न नहाएगी, न गुस्ल करेगी, और न चेहरा धोएगी, और न कहीं के बाल साफ कर सकती है। 4-5 साल के बाद में जब औरत निकाह करती थी तो ऐसा नहीं लगा करता था ये औरत है, ऐसा लगता था जैसे चुड़ैल किसी कमरे से बाहर आ रही। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया का हाल था। लेकिन आका आए, मर्द को मर्द को हक, मर्द को मर्द के हक दिए, औरत को औरत के हुकूक दिए, बच्चों को हुकूक दिए, गुलामों को हुकूक दिए। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि जानवर तक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक को दिलवाए। आप बहुत से जालिम कहते हैं कि इनके यहाँ टेररिस्ट बनाया जाता है, टेररिस्ट बनाया जाता है। अरे हमारे यहाँ तो अमन और शांति की ऐसी तालीम दी जाती है। आका का फरमान है, अगर कोई जानवर के चेहरे पे भी मारेगा तो अल्लाह की लानत बरसती है उसके ऊपर। जो चेहरे, जानवर के चेहरे पर मारने पर अल्लाह की लानत बरसाने की बात करता हो, वो इंसान को मारने की कैसे बात कह सकता है? वो बात अलग है। काला चश्मा लगा के देखोगे तो दिन में भी काला ही नजर आएगा। इससे मेरे दिए दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो दुनिया में रोशनी आई है, उजाला आया है। इंसान ने इंसान को पहचाना है, इंसान ने मर्दों औरतों के हुकूक पहचाने हैं। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे तो इंसान तो थे, लेकिन इंसानियत नाम का जनाजा निकल चुका था। इसलिए 12 रबीउल अव्वल का इस महीने का पैगाम यह है कि भाई हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को अपनाएं। और अब सबसे पहला हक हमारा यह है कि हमारे दिल में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह की हो, और दूसरे नंबर पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। ये मोहब्बत लेकर के जब हम कब्र में जाएंगे, अल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा दिखाएगा कि इन्हें जानते हो। हालांकि देखा नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं है। कब्र में देखते के साथ ही अपना एकदम सच्चा पक्का जो आशिक रसूल होगा एकदम तब जाएगा, अरे ये तो मेरी हिदायत के लिए अल्लाह ने भेजे थे, ये तो मेरे नबी हैं और मेरी जान इन पर कुर्बान हो। ऐसे जुमले जबान से निकलने की देरी नहीं होगी, अल्लाह एकदम कामयाबी के फैसले सुना रहा होगा। लेकिन ये कब होगा? जब हम जबान से और अमाल से और सुन्नतों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होकर के दिखाएं, फिर अल्लाह ऐसा होकर दिखाएगा, इंशाअल्लाह ऐसा होकर दिखाएगा कि जिसकी कभी हमने मनोकामना भी नहीं की होगी, जिसकी कभी हमने उम्मीद भी नहीं की होगी। ऐसा अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हमें सब को सुरखरू करेगा। अल्लाह अमल की तौफीक।